حمد و ثنا کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو آیات اور احادیث مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کروں، اللہ صحیح ترجمہ اور تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو مجھے سن کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 21واں پارہ ہے، 17واں رکوع ہے پارے کا، اور سورہ مبارکہ کا پہلا رکوع ہے، ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کا حق مومنوں پر خود ان کے مقابل میں اولیٰ ہے، اور ازواج نبی کی حیثیت مومنین کی ماؤں کی ہے۔ سادہ لفظوں میں بے شک اللہ کے نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور ان کی ازواج تمہاری مائیں ہیں، سادہ ترجمہ۔ رمضان المبارک کی یہ وہ مبارک سات ہیں، اس وقت ہمارے اوپر جلوہ فگن ہیں، جن مبارک ساتوں کے اندر بے شمار عظیم واقعات رونما ہوئے، جنہوں نے تاریخ کے اندر ایک اپنا مقام اور حیثیت رکھی ہے۔ چند ایسے واقعات ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ دھندلا جاتے ہیں، اور چند واقعات بالکل ختم ہو جاتے ہیں، قصہ پارینہ بن جاتے ہیں، لیکن چند سانحات ایسے ہیں کہ جو صدیوں تک اور قیامت کی دیواروں تک نہیں بھلائے جائیں گے۔ جو حقیقت بھی ہے، رمضان المبارک، یہ 17 رمضان المبارک آنے والی ہے۔ 17 رمضان المبارک بمطابق 58 ہجری بروز منگل، 67 سال کی عمر میں آپ کی میری امی جان ام المؤمنین سیدہ کائنات، صدیقہ کائنات، محبوب خدا، سچے باپ کی سچی بیٹی جناب ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے، اور ان کا لقب صدیقہ کائنات صدیقہ ہے، ام المؤمنین ان کا خطاب ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بنت صدیق سے بھی مخاطب فرماتے رہے، میرے کریم آقا جی نے ان کو حمیرہ کے لقب سے بھی پکارا ہے۔ میرے نبی نے جو بھی آپ کو الفاظ سے پکارا ہے وہ بے مثال ہو گئے۔
حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف سے یہ اعزازات ہیں جی کہ حضور نے جن الفاظ سے جن اسما سے پکارا ہے یہ اعزازات ہیں۔ عرب میں کنیت شرافت کا نشان ہے، چونکہ ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کوئی بھی بیٹا یا بیٹی نہیں ہوئی، اولاد نہیں ہوئی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پھر کنیت ام عبداللہ رکھ دیا تھا۔ ایک مرتبہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسرت کے ساتھ عرض کیا کہ اور عورتوں نے تو اپنی سابق اولادوں کے نام پر کنیت رکھ لی ہے، مگر میں اپنی کنیت کس کے نام پر رکھوں؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھانجے عبداللہ کے نام پر ان کی کنیت ام عبداللہ کنیت مقرر فرمائی۔ ایک روایت کے مطابق ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سچے باپ کی سچی بیٹی، پاک دامن باپ کی پاک دامن بیٹی، ہجرت سے 3 سال قبل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئیں اور 9 برس کی عمر میں رخصتی ہوئی، اور ان کا مہر بہت زیادہ نہ تھا، صرف 500 درہم تھا۔ وفات کے وقت سن 58 ہجری میں ماہ رمضان المبارک میں ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ صدیقہ کائنات بیمار ہوئیں، اور انہوں نے وصیت کی کہ انہیں امہات المؤمنین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ آج بھی ان کا مزار شریف جنت البقیع میں مرجع خلائق ہے۔ 17 رمضان المبارک منگل کی رات آپ نے وفات پائی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صورت میں اللہ نے اہل اسلام پر کتنا بڑا احسان کیا ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یہاں سے آپ اندازہ فرما لیجئے، اللہ تعالیٰ نے امی عائشہ کو اتنا قوی حافظہ دیا، ذہن اتنا تیز تھا، اتنا قوی حافظہ کہ جو زندگی میں ایک دفعہ بات یاد کر لی دوبارہ بھولی نہیں کبھی۔ یہ اللہ نے بہترین قوت حافظہ عطا فرمائی۔ ام المؤمنین امی عائشہ علمی صداقت اور احادیث روایت کرنے کے حوالے سے دیانت و امانت میں امتیاز حاصل تھا، یہ یاد رکھیے۔ آپ نے سنا ہوگا یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث حسن ہے، یہ حدیث حسن لذاتی ہی ہے۔ اچھا، یہ ضعیف حدیث کیسے ہو جاتی ہے؟ فرمان تو میرے سونے نبی کا ہے، وہ ضعیف کیسے ہو گیا؟ تو سندوں کے اوپر بحث ہوتی ہے۔ سند کسے کہتے ہیں؟ میں نے ایک بات کہی، آپ وہ بات لے کے آگے چلے۔ آپ نے کسی کو میری کہی ہوئی بات کہی، اب آپ ہو گئے سند۔ اب جب میری بات، میری کیا اوقات، میرے نبی کی بات جب کوئی راوی آگے بیان کرتا ہے تو پھر اس راوی کا پورا شجرہ نسب دیکھا جاتا ہے، یہ کردار کا کیسا ہے، گفتار کا کیسا ہے، رفتار کا کیسا ہے، امانت کا کیسا ہے، حافظے کا کیسا ہے، بھول تو نہیں جاتا، گڑبڑ تو نہیں کرتا،
زبان اس کی کیسی ہے، لین دین اس کا کیسا ہے، یعنی سر سے لے کے پیروں تک اس کو سکین کیا جاتا ہے. کوئی ایک غلطی بھی آ جائے تو وہ سند قابل اعتبار نہیں رہتی. محدثین نے کیا کیا، جن لوگوں نے جانوروں کو بھی دھوکہ دیا تو محدثین نے ان سے حدیث نہیں لی. جانوروں کو بھی جن کو دھوکہ دیا ان سے بھی محدثین نے حدیث نہیں لی. تو پھر میرے نبی کی یہ زوجہ ہوں اور چھوٹی عمر سے ہی گہوارہ رسالت میں یہ پروان چڑھی ہوں، حضور کا شب و روز دیکھا ہو انہوں نے، میرے بھائی حضور کی تربیت کے اندر رہی ہوں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کا مقام، ان کا حافظہ اور ان کا علم بے مثال نہ ہو. وہ ایک عربی کا مقولہ ہے کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک معاصی، کہ شاگرد نے اپنے استاد سے شکایت کی، حضور حافظہ بہت کمزور ہو گیا ہے، بات یاد نہیں رہتی، سبق بہت یاد کرتا ہوں لیکن سبق یاد نہیں رہتا، بھول جاتا ہے، پھر یاد کرتا ہوں پھر بھول جاتا ہے، پھر یاد کرتا ہوں پھر بھول جاتا ہے. کوئی مہربانی فرمائیے، کوئی نسخہ، کوئی دوائی، کوئی علاج ارشاد فرمائیے. تو انہوں نے فرمایا بیٹا گناہوں کو کرنا چھوڑ دو، گناہ کرنا چھوڑ دو، تمہارا حافظہ مضبوط ہو جائے گا. فون، ٹی وی، فلمیں، ڈرامے، بد نظری، چغلی، حسد، بغض، کینہ، فساد، لڑائیاں، جھگڑے، بے ایمانیاں، دھوکے، اپنا کام ایمانداری سے نہ کرنا. جس کی میں نے تنخواہ لی وہ کام میں نے صحیح نہیں کیا، اس کو ہم کہتے ہیں حرام خوری. حرام خوری، کام میں نے جس چیز کا میں نے پیسہ لیا میں نے وہ کام نہیں کیا، یہ حرام خوری. یہ چھوڑ دی جائے تو ہم اللہ کے ولی ہو جائیں. ایمان سے ہمارے حافظے اتنے مضبوط ہو جائے. ہمارے بابوں کو آج بھی، جو ہمارے بابے ہیں جو یہ فون کی بیماری سے، فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب کی بیماری سے دور ہیں، ان کو سن 1970 کے واقعات بھی یاد ہیں. ان کو اچھا میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں. میں ایک بزرگ سے، یہاں پہ ہمارے نمازی ہیں، ابھی آئے نہیں، آ جائیں گے، سلیم صاحب، فوجی ریٹائر ہیں. وہ ان کے والد بھی فوجی تھے، وہ بھی ابھی تک زندہ ہیں. 110 کہ 11 سال ان کی عمر ہو گئی ہے، ابھی تک وہ بندہ زندہ ہے. 111 سال اس کی عمر ہے. جب وہ یہاں پہ آئے نا جی، تو میں اسپیشلی ان کو ملنے کے لیے، اس بندے نے دوسری جنگ عظیم میں حصہ لیا ہوا ہے، اور اس بندے نے مجھے سارے واقعات بتائے جی. وہ تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کی ہماری ملاقات ہوئی. اس بندے نے 2 گھنٹے اپنے واقعات سنائے جی. 111 سال کی عمر میں اس بندے کا حافظہ کتنا مضبوط ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں جو اس نے حصہ لیا، کہاں پہ گئے، کہاں پوسٹنگ ہوئی، کس کو مارا، کس سے جنگ ہوئی، کون سا ان کا افسر تھا، ایک ایک بات اس بندے کو یاد ہے جی، ایک ایک بات یاد ہے. اور آج ہمارا عالم یہ ہے کہ 4 دن پہلے کی ہوئی بات ہم کہتے ہیں یار یہ پتہ نہیں کب کی بات ہے، بھول گئے. یہ نحوستیں آ گئی نا جی. وہ لوگ، ان کے دلوں میں بغض نہیں ہے کسی کے لیے، ان کے دلوں میں کینہ نہیں ہے کسی کے لیے، ان کے دلوں میں حسد نہیں ہے کسی کے لیے، ان کے دلوں میں کوئی فساد نہیں. جو مل گیا الحمدللہ، مالک تیری مہربانی، شکر ہے تو نے عطا فرما دی. ان کے لیے کوئی حرص و لالچ والا چکر نہیں ہے، آزاد ہے وہ ان چیزوں سے آزاد. میرے مالک تیرا شکر ہے تو نے جو دے دیا، جو سانس دے دی. وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے تابع دار ہیں جی، باوجود اس کے کہ 111 سال کا بزرگ آدمی ہے. وہ اس عمر میں بھی نماز پڑھنا اس نے نہیں چھوڑی، قرآن پڑھنا اس نے نہیں چھوڑا، اللہ اور اس کے رسول سے رشتہ اس نے نہیں چھوڑا. آج تک اللہ نے اس کی عزت بھی سلامت رکھی ہوئی ہے، اس کی ہر چیز سلامت رکھی. تو
تو یہ صحبت کا، یہ تربیت کا، یہ شخصیت کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضور کی پرورش میں پروان چڑھی ہیں۔ ان کا کردار، ان کا گفتار، ان کی رفتار، ان کی دیانت، ان کی امانت، میں کہتا ہوں جی ان کی علمی صداقت کائنات میں سب سے ہی افضل ہے جی۔ آدھا دین امی عائشہ کے ذریعے ہمیں پہنچا ہے، آدھا دین امی عائشہ کے ذریعے۔ اس وقت کی سب سے بڑی محدثہ، مفکرہ، عالمہ، زاہدہ، عابدہ، فقیہہ۔ آپ اندازہ کریں کہ بڑے بڑے کبار صحابہ کرام علیہم رضوان کو جب فتویٰ حاصل کرنا ہوتا تو وہ امی جان امی عائشہ کے پاس تشریف لاتے۔ ان کی قوت حافظہ آپ یہاں سے اندازہ فرمائیں کہ 2210 احادیث مبارکہ یہ امی عائشہ سے روایت ہے۔ 2210 احادیث مبارکہ یہ اور ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور بابا یہ ایسی کمال خاتون کہ آپ وراثت کے اندر بالکل ید طولہ رکھتی تھی۔ علم وراثت جو ہے نا یہ سب سے مشکل ترین سبجیکٹ ہے ہمارے مضامین میں، سب سے مشکل ترین سبجیکٹ۔ وراثت میں اس کو کیا حصہ ملے گا، اس کا حصہ کہاں جائے گا، اس کی ماہرہ تھی۔ یہاں سے آپ اندازہ فرمائیے کہ امام بخاری نے اور امام مسلم نے ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سے 174 احادیث نقل کی ہیں۔ امی عائشہ سے امام بخاری نے، امام مسلم نے 174 احادیث نقل کی، باقی دیگر محدثین۔ اب یہاں پر یہ خلاصہ آپ کے سامنے آیا کہ نام نامی اسم گرامی کیا ہے؟ عائشہ بنت ابو بکر۔ لقب آپ کا کیا ہے؟ صدیقہ اور حمیرہ۔ کنیت آپ کی کیا ہے جی؟ ام عبداللہ۔ قبیلہ آپ کا قریش کا۔ ہجرت سے تقریباً 8 یا 9 سال قبل مکہ مکرمہ میں آپ کی ولادت ہوئی، اور ہجرت رسول کے بعد والدہ اور بھائی کے ہمراہ مدینے کی جانب ہجرت کی۔ ہجرت 3 سال قبل آپ کا نکاح ہوا اور مدینے میں آپ کی رخصتی ہوئی۔ حق میں آپ کا 500 درہم مقرر کیا گیا۔ حضور کے ساتھ 10 سال رہیں۔ 10 سال میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ان کو نصیب ہوئی۔ اولاد آپ کی کوئی نہیں تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ نے 10 ہجری میں حج کی سعادت حاصل کی، اور حضور کے وصال کے بعد ہر سال حج کی سعادت میسر آتی رہی آپ کو۔ 2210 آپ سے احادیث منقول ہیں۔ منگل کی شب 17 رمضان المبارک سن 58 ہجری کو آپ کا وصال ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ جنت البقیع کے اندر آپ کا مدفن ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے تو 17 رمضان المبارک کو جب آپ افطاری کرنے لگیے گا، اس وقت فاتح شریف پڑھ کے امی جی کی روح کو بھی بخش دیجیے گا۔ وہی کھانا ان کی روح کو بخش کے خود ہی افطاری کر لیجیے گا، اور اگر اللہ اس سے زیادہ توفیق دے تو مسجد میں بھی بھیج دیجیے گا، ورنہ کم از کم اتنا ضرور کر دیجیے گا کہ وہی افطاری جو آپ نے ہی کھانی ہے، دعا اپنے بزرگوں کے لیے بھی کر لینا، امی جی کے لیے بھی کر لینا، اللہ تمہارے رزق میں بھی برکت دے دے گا اور تمہارے لیے دعا کرنے والا بھی پیدا کر دے گا۔ آج آپ خلوص نیت سے کسی کے لیے کچھ کریں، کل کو آپ کے لیے کرنے والا خود ہی پیدا کر دے۔ انہوں نے خلوص نیت سے دین کی خدمت کی، آج صدیوں بعد بھی ہم ان کا نام لے رہے ہیں ان مبارک ساعتوں میں۔ حضرت امام بخاری نے
ایک روایت نقل کی ہے عن ابی سلمہ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما یا عائشہ ھذا جبریل یقرئک السلام فقلت علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ترى ما لا ارى تريد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ البخاری۔ ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ جلوہ گر ہیں حضور کے ساتھ، کہتی ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ یہ دیکھو میرے پاس جبریل آئے ہیں اور وہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ میں نے جواب دیا ان پر بھی سلام ہو، اللہ کی رحمت ہو اور برکات ہوں، لیکن آپ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دیکھ سکتے ہیں میں وہ نہیں دیکھ سکتی۔ ظاہری بات ہے فرشتوں کو دیکھنا یہ ہر کس و ناقص کی تو بات نہیں ہے نا جی، فرشتے تو نگاہ نبوت تو نگاہ نبوت ہے نا جی، وہ ظاہر کو بھی دیکھ رہی ہے باطن کو بھی دیکھ رہی ہے۔ میں نے ایک نا جی تحقیق پڑھی جس کے اندر کہتے ہیں جی مختلف جانوروں کی مختلف خصوصیات ہیں۔ یہ جو گدھا ہے گدھا یہ شیطان کو دیکھ سکتا ہے، گدھا جو ہے وہ شیطان کو، یہ مرغا جو ہے مرغا ککڑ یہ جنات کو دیکھ سکتا ہے، گدھا شیطان کو دیکھ سکتا ہے اور کسی مخلوق کو نہیں دیکھ سکتا انسانوں کے علاوہ، مرغا یہ جنات کو دیکھ سکتا ہے، انسان ان دونوں کو نہیں دیکھ سکتا، نہ جنات کو دیکھ سکتا ہے نہ شیاطین کو۔ انہوں نے ان کی آنکھوں کے اوپر ریسرچ کی، انہوں نے کہا کہ ان دونوں کی آنکھوں کی بناوٹ بالکل مختلف ہے، ان دونوں کی آنکھوں کی بناوٹ، اگر ان دونوں کی آنکھوں کی بناوٹ انسان کی آنکھ میں رکھ دی جائے تو انسان کبھی بھی کسی بھی صورت میں یہ جو ہم نظارے دیکھ کر محظوظ ہو رہے ہیں ان سے ہم محظوظ نہیں ہو سکتے۔ قدرت نے کیسا نظام رکھا ہے جو جتنی برداشت کر سکتا ہے اس کو اتنا ہی دیکھنے کی قوت دی، جو جتنا دیکھ سکتا ہے جو جتنا برداشت کر سکتا ہے قدرت نے اس کو اتنا ہی۔ قربان جائیں اس کے انبیاء کی شان اپنی ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ ہے جی لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پہ نازل کرتے نا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، بھوسا بن جاتے۔ اس کی جلالت ہے، اس کا مقام ہے، اس کی ایک وقار اور عزت ہے۔ محبوب ہم نے پہاڑوں پر قرآن نازل نہیں کیا، نزلنا علی قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ہم نے دل مصطفیٰ پہ نازل کیا۔ یعنی جو تیرے نبی کو اللہ نے دل دیا ہے وہ دل بھی بے مثال ہے، جو نگاہ دی ہے وہ نگاہ بھی بے مثال ہے۔ نہ تیرے نبی جیسی کسی کی نگاہ ہے نہ تیرے نبی جیسا کسی کا دل ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ سر سے لے کے پیروں تک میرے نبی کی مثال ہی کوئی نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاء داری آنچ خوباں ہمدارن تو تنہا داری۔ اللہ وحدہ لا شریک نے یوسف علیہ السلام کو حسن عطا فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دم عطا فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضاء عطا فرمایا۔ اے پاک پروردگار عالم، تو نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی کمال ضرور عطا فرمایا، میں قربان جاؤں میرے نبی کو سارے ہی کمال عطا فرمائے۔ ہر نبی کو کچھ عطا فرمایا، لیکن میرے نبی کو سب کچھ ہی عطا فرما دیا۔ میرے امام فرماتے ہیں میں تو مالک ہی
کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، کیونکہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ جب اللہ نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ کو محبوب بنا لیا، پھر میری جان میرا تیرا کیا رہ گیا؟ پھر جو رب سونے کا ہے وہ میرے محبوب کا ہے۔ خزانوں کا مالک وہ ہے، تقسیم کرنے والا محبوب بنا دیا ہے۔ یار آپ کو مجھے تو جبریل سلام نہیں کرتے، اماں عائشہ کی عظمت پر قربان جائیں، یہ بارگاہ رسالت کا فیض ہے کہ وہاں پر یہ حریم نبوت کا فیضان ہے کہ وہاں پر موجود ہے اماں عائشہ، تو وہاں پر جبریل کے بھی سلام آ رہے ہیں۔ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أريتك في المنام مرتين أي أنك في سرقة من حرير ويقال هذه امرأتك فاكشف عنها فإذا هي أنت فأقول إن يكن هذا من عند الله يمده متفق علیہ۔ اس حدیث کو امام بخاری نے، امام مسلم نے نقل کیا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، میں نے خواب میں 2 مرتبہ تمہیں دیکھا، میں نے دیکھا کہ تم ریشمی کپڑوں میں لپٹی ہوئی ہو اور مجھے کہا گیا کہ یہ آپ کی بیوی ہے۔ سو پردہ ہٹا کر دیکھا، جب میں نے دیکھا تو تم تھی، تو میں نے کہا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو وہ ایسا کر کے ہی رہے گا۔ یعنی امام بخاری امام مسلم کہتے ہیں کہ کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے پہلے دکھا دیا تھا محبوب یہ دیکھ لو یہ آپ کی زوجہ ہے، یہ آپ کی زوجہ۔ یاد رکھیے آپ کا اور میرا خواب یہ غلط ہو سکتا ہے، آپ کا اور میرا خواب، یہ خوابوں کا باقاعدہ پورا ایک علم ہے، باقاعدہ فن ہے۔ علامہ ابن سیرین علیہ الرحمہ نے تعبیر الرؤیا ایک کتاب لکھی ہے۔ اگر آپ کو ذوق ہو یہ خوابوں کا علم سیکھنے کا، اردو میں اس کا نام ہے خوابوں کی تعبیر۔ اردو کے اندر کچھ نہ کچھ کمی رہ گئی ہے، میرے پاس دونوں کتابیں ہیں، البتہ پھر بھی کافی اس کے اندر مواد موجود ہے۔ خواب جو ہے، خواب یہ ہر ایک بندے کا الگ الگ حیثیت رکھتا ہے۔ بیماری کی کیفیت میں خواب کی تعبیر الگ ہے، صحت کی الگ ہے، کھانا کیا کھایا تھا، کھانے کے بعد کے اثرات کی الگ ہے، گوشت کھانے کے بعد، چاول کھانے کے بعد، فلم دیکھنے کے بعد، ڈرامہ دیکھنے کے بعد، گفتگو کرنے کے بعد، شادی کے بعد، غمی کے بعد، یہ سارے خوابوں کی تعبیریں الگ ہیں۔ ہمارا آپ کا خواب شیطان ہمیں دکھا سکتا ہے، شیطان ہمارے ماں باپ کی شکل میں، ہمارے بڑوں کی شکل میں۔ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کبھی شادی میں شریک ہو تو خواب میں ہمیں وہی نظارے نظر آ رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی فوت ہو جائے تو ہمارے سارے پچھلے جو فوت ہو چکے ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہر ایک خواب ہی سچا ہوتا ہے، اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہر خواب ہی جھوٹا ہوتا ہے۔ اللہ نے یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی خصوصی عنایت فرمائی تھی کہ یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر جو فرما دیا کرتے تھے وہ بے عین ہی اسی طرح ہو جایا کرتی تھی۔ اس لیے خواب جو ہے وہ ہر کس و ناقص کو نہ بتایا کرو۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے جس کو بتاتے ہو وہ جو منہ سے نکالتا ہے۔ ایک مثال میں آپ کو بتاؤں، بعض مرتبہ خواب بڑے خوفناک ہوتے ہیں لیکن ان کی تعبیر بڑی اچھی ہوتی ہے، جیسے کہ کسی نے آپ کے جسم کا ٹکڑا کاٹ کے آپ کی گود میں رکھ دیا۔ اب یہ کتنا خوفناک خواب ہے کہ جسم ہی کاٹ دیا اس نے، لیکن اس کی تعبیر کیا ہے؟ اللہ اس کو اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، اس طرف چل پڑے گا۔ تو امی عائشہ کہتی ہیں
کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو پہلے دکھا دیا گیا. عن عائشہ قالت قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لأعلم اذا كنت عنی راضیتا واذا كنت علی غضبی. قالت فقلت ومن أين تعرف ذلك؟ فقال أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت غضبي قلت لا ورب إبراهيم. قالت قلت أجل والله يا رسول الله ما أحجر إلا اسمك. متفق علیہ. یہ حدیث پاک میں امام بخاری نے، امام مسلم نے نقل کی ہے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، میں بخوبی جان لیتا ہوں جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو اور جب ناراض ہوتی ہو. وہ فرماتی ہیں کہ میں عرض گزار ہوئی کہ یہ بات آپ کس طرح معلوم کر لیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو کہ رب محمد کی قسم، اور جب تم مجھ سے ناخوش ہوتی ہو تو کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم. وہ فرماتی ہیں کہ میں عرض گزار ہوئی، خدا کی قسم یا رسول اللہ، اس وقت میں صرف آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں. یہ حدیث متفق علیہ ہے. یہ انداز یار سبحان اللہ، کمال انداز. زوجہ تو ہے نا جی، بیوی تو ہے نا جی. اللہ اکبر. چاہے نبی کی بیوی ہو، چاہے پرائم منسٹر کی بیوی ہو، بابا بیویاں بیویاں ہی ہوتی ہیں. امی عائشہ حضور سے ناراض ہو رہی ہیں، ہاں جی، بیوی بھی ہے نا جی. او اللہ کے بندے، اللہ اکبر اللہ اکبر. جس طرح میرے نبی نے اپنی ازواج کے ساتھ محبت کا ایک انداز ہمیں دکھایا ہے، میں کہتا ہوں قیامت تک آنے والی نسلوں میں، تاریخ انسانی میں وہ کردار اور وہ سبق ہمیں کوئی نہیں دے سکتا. ہم نے بیویوں کو نا جی اللہ نوکرانیاں سمجھ کے رکھا ہے. اگر ہم کوئی کام کر دیں نا جی، اب مجھے کوئی تکلیف نہیں، جب میرا دل کرتا ہے مصروفیت نہ ہو، کہیں آنا جانا نہ ہو، کوئی لکھنا مضمون وغیرہ نہ ہو، تو میں کپڑے بھی دھو لیتا ہوں، میں برتن بھی دھو لیتا ہوں، سارا کام کر لیتا ہوں. 24 گھنٹے 7 دن 365 دن، ہفتے کے 7 دن، سال کے 365 دن ہماری بیویاں کام کرتی ہیں. آج تک انہوں نے ہم سے پیسہ تو نہیں مانگا. 1 گھنٹے کے لیے آپ کے گھر میں کوئی برتن دھونے کے لیے آئے تو وہ آپ سے ماہانہ تنخواہ لیتی ہے. آپ کے کپڑے دھونے کے، آپ کے برتن دھونے کے، آپ کے خیال رکھنے کے. یہ رمضان شریف ہے نا جی، دن رات انہوں نے ایک کیا ہوا ہے. جو روزہ رکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی پکا رہی ہیں، جو روزہ نہیں رکھ رہے ان کے لیے بھی پکا رہی. اور پھر اگر کوئی تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو جائے ہم ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دیتے. ہم نے تو نکرانیاں لے کے آئے ہوئے، ہم نے تو کبھی بیوی سمجھا ہی نہیں. ہم نے تو کبھی ان کو یہ احساس ہی نہیں. یار کبھی بندہ ان کو کہتا ہے چلو آج کا دن آپ ریسٹ کرو، آج ہم باہر سے آپ کو کھلائیں گے، یا آج میں کر کے دیتا ہوں. ہاں جی، کبھی ایسا نہیں ہوتا اللہ ماشاءاللہ. کبھی اس کو ایویں تعریف کر دی، یار کتنی خوبصورت لگ رہی ہو، کتنی پیاری. نہ باہر کی مسلن چوڑی عورت کی اس کی تعریف کر دیں گے، اس پر کمنٹ پاس کریں گے، لیکن جو گھر میں بیٹھی ہے، جو حلال ہے، جو جنت کی حور ہے تمہارے گھر میں، اس کی تعریف ہم نے کبھی. وہ دو مرضی کر لے، جتنا مرضی وہ جان نثار کر دے، ہم نے کبھی اس کی تعریف کوئی نہیں کی، اپریشیٹ اس کو کوئی نہیں کیا، کوئی ریلیف نہیں. پنجابی ہے نا جی، اور جب دل کیا منہ تے چنڈ بھی مار دیتی تھے، کسن بھی مار دیتا. چلو جہالت کی ہم نے انتہا بھی کر دی. یہ میرے کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یہ اماں عائشہ بتا رہی ہیں کہ حضور میرے اس طرح بھی ناز اٹھاتے تھے، اس طرح بھی حضور نخرہ اٹھاتے تھے. تو ہمارا مجھے پتہ ہے تم ناراض ہوتی ہو. بھئی بندہ ہر جگہ پر بندہ اپنی آکڑ دکھائے، لیکن جب گھر میں آ جائے
ٹھنڈا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اب تو بھائی یہ سلسلے بس اللہ تعالیٰ ہی، یہ ازواج مطہرات کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں بھی وہ چاشنی پیدا ہو۔ امی عائشہ نا جی، اب وقت کے دامن میں وسعت نہیں ہے میں آپ کو عبارتیں پڑھ پڑھ کے سناؤں، ورنہ میرے پاس یہ ساری مسلم بخاری سے اور حدیث میرے پاس کھلی ہوئی ہیں۔ حضور جب تشریف لاتے نا جی باہر سے، تو جو گلاس میں امی عائشہ پیتی تو حضور فرماتے کہاں سے پیا، کہاں سے پیا؟ وہیں سے حضور منہ لگا کے پیتے۔ یہ ایک محبت کا تقاضا ہے۔ جب ہم جائیں نا جی، اللہ، میرے ایک دوست ہیں، وہ نا اکثر گھر میں جاتے ہیں نا جی، ناراض رہتے ہیں، غصے میں رہتے ہیں، اچھی عمر تقریباً 60-62 سال کی عمر ہو چکی ان، تو میرا ینانہ ذرا بزرگوں کے ساتھ ہے۔ میں نے ان سے کہا یار حاجی یار کدی گھر جا کے کو بڈھی نال کو 2 میٹھے بول بھی بول لیا کر، تو کی ہر ویلے نک چڑھا کے ہی رہنا یار، کوئی انسان والی گل کریا کر، چنگا عمر ہو گئی تیری یار، کوئی بندہ پیار دی گل کر لینا ہے، کوئی ہاں جی کوئی جفی شفی کو وہ کہنا مفتی صاحب خدا دا واسطہ ہو جے نہ لو۔ جدو بندہ تھوڑا جا میٹھا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی فرمائش آ جاندی، ہن سوٹ لے کے دے، ہن اے لے کے دے، ہن او جناب سارے خرچے سر تے پی جاندے۔ بھئی ایسا بھی نہ ہو ہاں جی کہ اگر کوئی خاوند کوئی اگر تھوڑا سا محبت کا اظہار کرنے لگا ہے تو اس کے اوپر خرچے نہیں ڈال دو۔ آتے ساتھ ہی ابھی گھر میں داخل ہوا نہیں، آندے نا سالن بھی موک گیا تھا، گیہوں بھی موک گیا تھا، آٹا بھی موک گیا تھا، فلانا کچھ بھی موک گیا، اور تیری ماں نے کہہ دیتا، تیری بہن نے کہہ دیتا، وہ اللہ دا واسطہ جی انہوں آ لین دیو، کو تھوڑا جا انہوں پانی شانی پیاؤ، کو تھوڑا جا پیار محبت کوئی الفت دی بات کرو، اس کے بعد پھر آپ اپنی مطالبات ایک احسن پیرائے میں رکھیں، آپ بھی ذرا میٹھا ہو کے بولے، وہ بھی تھوڑا میٹھا ہو کے بولے، آپ بھی تھوڑی سی کوشش کریں۔ کبھی ایویں ہی جاتے ہوئے ایک سیب اٹھا لیا، سیب لے لیا، کوئی اور پھل لے لیا، گھر جا کے کہا میں یہ تیرے لیے لے کے آیا ہوں، یہ صرف تیرے لیے جی، 2-4 ہزار روپے کی کوئی چیز لے کے، کوئی ایک آدھا سوٹ لے کے کبھی اس کو دے دیا کہ یہ میں تیرے لیے لے کے آیا ہوں، وہ بھی کوئی نہ کوئی آگے سے رسپانس دے، تو خدا کی قسم ہمارے گھر جو ہے نا وہ ایک محبت کے گہوارے بن جائے، جنت کا گہوارہ بن جائے گا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو لے جاتے کھلے میدان میں جہاں پر کوئی نہ دیکھ رہا ہوتا، حضور ریس لگاتے امی عائشہ سے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جس کی رفتار کا عالم یہ ہو کہ لمحوں کے اندر 7 آسمانوں زمینوں کی سیر کر کے واپس آ جائے، جس کی رفتار کا عالم یہ ہو وہ سدرۃ المنتہا سے پرے انوار و تجلیات کو دیکھ کر واپس آ جائے، وہ حبیب خدا اما عائشہ سے ریس لگا رہے، اما عائشہ کو آگے کر کے حضور کہتے حمیرہ تم تو جیت گئی، وہ بھی خوش ہو جاتی، ہاں میں جیت گئی، میں تیز ہوں۔ اب یار کون رفتار مصطفیٰ کا مقابلہ کرے؟ یہ ایک انداز محبت ہے جی، یہ پیار کا ایک انداز ہے۔ حضور نے اپنی بیویوں کے ساتھ یہ کر کے، بالخصوص یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، انہوں نے ہمارے لیے بھی سحریاں افطاریاں بنانی، بچوں کے لیے بھی بنانی، جنہوں نے روزے رکھے ان کے لیے بھی، جنہوں نے نہیں رکھے ان کے لیے بھی، ساس سسر کے لیے بھی، انہوں نے سالیاں اپنے دیوروں کے لیے بھی، ہم نے ان کو اپریشیٹ کوئی نہیں کیا۔ یہ بات بالکل درست رہی۔ گھر جنت کا گہوارہ چاہتے ہو، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا شروع کر دو، جس طرح میرے مصطفیٰ میٹھا میٹھا بولتے تھے اپنی ازواج کے ساتھ، ہاں جی ایک انداز ہے یار، ایک محبت کا ایک، آپ بھی سمجھے نا اس کو چاہیے کیا ہے، وہ بھی سمجھے آپ کو چاہیے کیا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان میں ایک خاتون، ان کے بیٹے فوت ہو گئے، مزدوری کر کے جب گھر میں واپس تشریف لائے تو انہوں نے آتے ساتھ ہی نہیں کہا ہائے مر گئی، ہائے تباہ ہو گئی، ہائے برباد ہو گئی، ہائے ماری گئی، تیرا تو پتر ہی مر گیا، نہیں، آئے ان کو کھانا شانا کھلایا، کھانا شانا کھلا کے جو صحبت ہوئی اس کے بعد اب وہ کہنے لگی یار اللہ کا کتنا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد عطا فرمائی، کہنے لگے ہاں بڑا کرم ہے، تو آپ
کو اللہ نے اولاد دی اگر واپس لے لے پھر کہنا جی اس کی مرضی ہے، وہ اولاد دے دے پھر بھی اس کی مہربانی ہے، وہ واپس لے لے پھر بھی اس کی امانت ہے۔ تو اس نے کہا پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں امانت دی تھی وہ واپس لے لی۔ اب دیکھو یہ کتنا، میرے ایک دوست تھے عالم تھے، ہم ایک پروگرام کر کے آئے اور 2-3 دن مسلسل ہمیں سفر میں ہی گزر گئے، مختلف علاقوں میں ہم گئے، میلاد شریف کے پروگرام تھے، ہم کر کے جب واپس آئے نا جی، میں اپنی مسجد میں آ گیا اور وہ اپنے گھر چلے گئے۔ 1 گھنٹے کے بعد خبر آ گئی وہ بندہ فوت ہو گیا۔ اور میرا جو ہے نا دماغ کام نہ کرے، یار ہم ابھی سفر سے واپس آئے ہیں، 1 گھنٹہ گزرا ہے، یہ بندہ اس طرح فوت کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پتہ چلا جی کہ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا ہے اس کی بیوی نے شور مچا کے رونا پیٹا ڈال کے کہا تیری بہن نو طلاق ہو گئی، تیری بہن نو طلاق ہو گئی۔ لو وہ ایسا اس کے دماغ کو شاک لگا، برین ہیمریج ہوا، وہ بندہ وہیں پہ صدمے سے ہی فوت ہو گیا۔ تو گھر میں آئے کو پیار محبت کو الفت کی وہ بھی بات کریں، کو تم بھی بات کرو یار، کوئی جنت کا گہوارہ بناؤ یار، کوئی ازواج مطہرات کی سیرت کو اپناؤ یار، کوئی نبی کی سیرت کو اپناؤ تاکہ آپ کے اور ہمارے گھر بھی جنت کے گہوارے بنے۔ یہ پیغام تھا حضور کی امت کے لیے، حضور کے گھر کی والوں کی طرف سے۔ دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔